کہ وہ منزل قرب کی طرف جا رہا ہے۔ اب آدمی یہ سوچے کہ میں محنت کر رہا ہوں، منزل قرب ملی یا نہیں؟ تو منزل قرب ملنے کی 3 علامتیں ہیں۔ انسان کی ساری محنت کے نتیجے میں اگر اس کے اندر یہ 3 علامتیں پیدا ہو گئیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مجھے مل گیا۔ اللہ تو میرے قریب ہے ہی ہے، لیکن الحمدللہ میں بھی اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ یہ تصور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جب یہ تصور باندھتا ہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں، اس تصور میں جو اس کو لطف آتا ہے، پھر دنیا میں اس کو جنت کا مزہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ اس دنیا مافیا کو، تب یہ تو اولیاء کاملین بادشاہوں نے بادشاہت چھوڑی تو فقیری اختیار کر لی، پھر دوبارہ بادشاہ بنے نہیں ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، فقیروں نے کبھی بادشاہت اختیار نہیں کی۔ کبھی کوئی فقیر اور اللہ کا ولی بادشاہ بناؤ، انہوں نے بادشاہتوں کو ٹھوکر ماری، اس لیے کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اور اس کو قرب نصیب ہو گیا تو ان کے سامنے بادشاہ تو مٹی کا ڈھیر نظر آئی۔ لیکن بادشاہوں نے جب ان کو اللہ نے اپنی فقیری کی دولت دی، ولایت کا چسکا دیا، اپنے قرب کی منزل کا مزہ دیا ہے، انہوں نے بادشاہتوں کو ٹھوکر بنا کے ابراہیم ادم بن گئے۔ جو بلخ کا بادشاہ ہے ابراہیم ادم، لیکن بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزل کے لطف میں آ گیا۔ لکھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے تو سامنے شیر آ گیا، شیر نکل آیا، جیسے شیر نکلا تو ذرا ڈرے گھبرائے، شیر آ گیا۔ اسی وقت ہاتھ میں غیبی سے آواز ہے، ابراہیم ادم تم نے ہمارے نام پر ساری سلطنت کو قربان کیا، تم ہماری مخلوق سے ڈرتے ہو؟ تم ایک شیر کی معمولی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ تجھے خبر نہیں تیری حفاظت پر ہم نے 50,000 فرشتے لگا رکھے، ایک شیر نہیں ہزاروں شیر بھی آ جائیں تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مجھے دیکھ، جس پر تو نے بادشاہت قربان کی تھی، آج تو اس کی طرف نگاہ کر، اس شیر کی کیا حقیقت ہے تیرے سامنے؟ بھئی یہ تصور جو آواز آئی، یہ تصور میں باندھا، اپنے آپ کو خدا پہ نگاہ ڈالی ہے، شیر دم ہلاتا ہوا آیا اور پیر چاٹنے لگا۔ ظاہر ہے کہ شیروں کے دل، شیروں کے پنجے، شیروں کا دبدبہ تو اس خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے موڑ دے، جیسے چاہے موڑ دے۔ ابن طولون رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اور محدث گزرے ہیں، وقت کا بادشاہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا، جیل میں ڈال دیا اور فیصلہ ہوا کہ بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ اور پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہی رواج ہوتے تھے کہ بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو قیدی کو، وہ چیرے گا پھاڑے گا، شغل ہو رہا ہے۔ لہٰذا سارا شہر جمع ہے، ابن طولون میدان کے اندر ہیں اور بھوکے شیر کو پنجرے میں سلا کے چھوڑ دیا۔ اب شیر جو دوڑا اس کی طرف، ابن طولون بیٹھے ہیں، اپنے وقت کا ولی ہے، کوئی غلط فہمی ہوگی اور بادشاہ نے یہ حرکت کی، اب وہ دوڑ رہا ہے۔ جب قریب کیا، قریب جا کے شیر رکا، ان کو دیکھا اور اس کے جا کے پیر چاٹنے لگا۔ سارا مجمع حیران۔ بادشاہ نے کہا وزیر کو، کیا بات ہے، یہ کیا ہوا؟ کیا شیر بھوکا نہیں تھا؟ کہا جی بھوکا، 1 ہفتے سے بھوکا رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے چونکہ یہ کرنا تھا، 1 ہفتے سے بھوکا رکھا ہوا ہے، پھر کیا ہوا؟ تو وزیر نے آہستہ سے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، چپ کر کے اس کو چھوڑ دیجئے، ورنہ ساری یہ سلطنت بھسم ہو جائے گی اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اچھا چلو اس کو چھوڑ دو، باعزت بری کر دو۔ باعزت بری کر دیا۔ میں بتا رہا ہوں اللہ والوں کی بے خوفی۔ اب یہ گھر گئے، گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا تو ابن طولون کھڑے ہیں، کہ یہ آپ آ گئے؟ تو میں تو سمجھی تھی آپ کی لاش آئے گی، میں تو سمجھی تھی آپ کو شیر شہید کر چکا ہوگا، آپ کی لاش آئے گی، آپ خیریت سے زندہ سلامت ہوگے، کیا ہوا؟ اندر آ گئے، کہا کہ بس میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بچا لیا۔ شیر میرے پاس آیا اور آ کے بیٹھ گیا، پیر چاٹنے لگا۔ بادشاہ نے کہا باعزت بری کر دو۔ اچھا عجیب، ظاہر اللہ کے ولی کی کرامت۔ تو بیویاں ہوتی ہیں، کہتے اندر دی گل دسو، اندر کچھ اور ہے۔ شیر جب آپ کی طرف آیا تھا تو آپ کو ڈر تو لگا ہوگا نا، اندر کیا فیل ہو رہا تھا؟ کیونکہ بیویاں تو گھاٹی والی مانتی ہیں نا میاں کو، اللہ ماشاء، اندر کی بات بتاؤ۔ اللہ اکبر، ابن طولون رحمت اللہ نے کیا بات کی، یہ ہے بے خوفی خدا کو جس نے پا لیا بے خوف ہو گیا کائنات۔ کیا بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، جب شیر میری طرف دوڑا چلا آ رہا تھا تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے بائٹ کرے گا، مجھے کاٹے گا، اس کا لعاب میرے بدن کے ساتھ لگے گا، اس کے لعاب کا پتہ نہیں کیا حکم ہے، اس کا لعاب پاک ہے کہ ناپاک ہے، مجھے بعد بھی اس کو دھونا پڑے گا کہ نہیں، میں اس پر سوچ رہا تھا۔ ہمارا خون خشک ہو جائے، خون جسم میں نہ رہے، پیلے ہو جائیں، منتے ترلے کر کے زمین پہ گر جائیں، نہیں۔ ابن طولون دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ یہ کاٹے گا تو اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے، میں اس شریعت کے مسئلے پہ سوچ رہا تھا۔
بس اتنے میں وہ میرے قریب آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، پیر چاٹنے لگا، اور بادشاہ نے کہا آزاد کر دو۔ اس کو کہتے ہیں بے خوفی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، آج چھوٹے سے صاحب منصب کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، ہماری گردن اکڑی رہتی ہے، کالر ہمارے نیچے نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں ہاں جی میر دا بیلی ہے، میر ساڈا بیلی ہے، اور جی فلاں جو ہے ساڈا دوست ہے، اور کمشنر صاحب نے ساڈے بڑے تعلقات نے، ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ جا کے رہنے لگتے ہیں، اور وہاں بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ جب اللہ کے ولی کا جوڑ لگ جاتا ہے تو پھر دنیا کی ساری بادشاہتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوا، اس میں لذتیں کیسے ملتی ہیں، تو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ نفسانی خواہشات کو انسان ترک کر دے، نفسانی خواہشات ترک کر دے، لذیذ کھانے کھاتا ہے، لذیذ پانی پیتا ہے، اچھے عمدہ کپڑے پہنتا ہے، تو اس میں یا تو فزیکلی ترک کر کے فقیری اختیار کر لے، اور یا فزیکلی اگر ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو نگاہ جنت کے کھانوں پہ رکھے، اور یہ کھانے اس کے سامنے بے ہیچ ہو جائے، کہا کہ یہ کی کوئی حقیقت نہیں جو جنت کے کھانوں کی ہیں، میں ایسا کوئی حرام مال سے ایسا لذیذ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوں جو میرے جنت کے کھانوں کو کھوٹا کر دے۔ ہاں حلال سے ملے گا تو شکر کر کے کھاؤں گا، لیکن اس کی اہمیت میرے ہاں کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے میں انہی کھانوں کو چھوڑ دیتا ہوں اس خدا کے لیے، حج کے موقع پہ انہی خوشبوؤں کو چھوڑ دیتا ہوں، انہی پوشاکوں کو چھوڑ دیتا ہوں اس خدا کے لیے۔ یہ جذبہ جب انسان کے اندر اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی منزل قرب اس کو مل رہی ہے۔ اور دوسری علامت فرمایا حق پر قائم رہے، جو حق ہے اس پہ قائم رہے، یہ نہ دیکھے کہ حق پر قائم رہنے سے مجھے معاشرتی کیا نقصان ہے، معاشی کیا نقصان ہے، میرے سوسائٹی کے اندر کیا ہوگا، نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے بس، اس لیے کہ مرنے کے بعد حق اور باطل کا جواب دینا ہے۔ حق یہ ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، میں تو حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذات حق ہے، جب حق کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات حق اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری علامت اور تیسری علامت فرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے تواضع کرے، اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کے سامنے انکساری اور تواضع اختیار کرے، کسی کے ساتھ تکبر و غرور سے بات نہ کرے، اخلاق حسنہ سے بات کرے، خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کرے، یہ سوچ کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں کسی کو روب دبتے ویسے نہیں، دنیا کے کسی بادشاہ کے منصب کی ویسے نہیں اس کی چاپلوسی کرے، اس کی تواضع کرے، اللہ کے لیے تواضع کرے، کسی اپنے مفادات کے لیے تواضع نہ کرے۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں، فرمایا کہ یہ 3 علامتیں جس کے اندر پیدا ہوں، اور جتنے درجے میں ایک پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ 3 حصے میں سے ایک حصہ سفر کا طے ہو گیا، دوسری پیدا ہو گئی سمجھو ماشاءاللہ 2 حصے سفر طے ہو گیا، تیسری پیدا ہو گئی سمجھو 3 حصے سفر کا طے ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزل مجھے مل گئی۔ اور پھر